احمد کو حیدرآباد میں سروس جوائن کیے چند ہفتے ہونے کو آئے تھے، مگر ابھی تک کوئی ڈھنگ کا کرائے کا گھر نہیں مل سکا تھا۔ جو گھر اسے پسند آتا اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا۔ آخر کار شہر کے ایک بڑے پوش علاقے میں اسے ایک بڑی اچھی کوٹھی انتہائی مناسب کرائے پر مل گئی۔ سونے پر سہاگا یہ تھا کہ پوری کوٹھی فل فرنش تھی۔ اس نے اپنے اماں ابا پر زور دیا کہ فوراً اس کے پاس حیدرآباد آ جائے، مگر بڑے بھائی کے گھر بڑے سالوں کے بعد خوشی متوقع تھی، اس لیے اماں نے ابھی فوراً آنے سے انکار کر دیا۔ احمد شام کو گھر جاتا تو اس کو بہت تنہائی محسوس ہوتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے احمد بیمار تھا، مگر نئی نوکری ہونے کے باعث روز کام پر پہنچتا۔ آج اسے بخار بہت تیز تھا اور گھر پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو گئی۔ آج شام سے ہی بادل آئے ہوئے تھے، اچانک گرج چمک سے ژالہ باری شروع ہو گئی۔ گھر پہنچ کر ابھی اس نے کپڑے بدلے ہی تھے کہ بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں ٹکرے کھاتے بالآخر اس کو ایک موم بتی مل ہی گئی۔ ابھی اس نے کھانا کھانا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ کوئی بہت ہولے سے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت خاتون 3 بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ احمد نے یہی اندازہ لگایا کہ شاید ان کی گاڑی موسم میں خراب ہو گئی ہے اور وہ مدد کے حصول کے لیے اس کے دروازے پر آئی ہیں۔ احمد نے ان کو اندر آنے کا کہا۔ اس خاتون نے بہت عجیب سے انداز میں پوچھا کہ وہ کون ہے۔ احمد نے بڑے شائستہ انداز میں انہیں بتایا کہ وہ اس گھر میں کرائے پر رہتا ہے۔ احمد نے ان کو یہ بھی واضح کر دیا کہ ابھی وہ فی الوقت اکیلا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس خاتون نے اس کی بات ہی غور سے نہ سنی ہو۔ خاتون اور ان کی بچیاں اندر آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ خاتون نے احمد سے کہا کہ ان کے ڈرائیور کے آتے ہی وہ یہاں سے چلی جائیں گی۔ احمد نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے کچھ گھنٹے اس کے گھر گزارنے پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ احمد کو خاتون بڑی جانی پہچانی سی لگی، شاید انہوں نے آ کر اس کی بڑی آپا اور اس کی شیطان بھانجوں کی یاد دلا دی تھی۔ احمد نے یقین دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر پوچھا، برا نہ مانیے تو میں آپ کو آپا بلا سکتا ہوں؟ آپ کا چہرہ مجھے بڑا دیکھا بھالا سا لگ رہا ہے۔ وہ خاتون پہلی دفعہ مسکرائی اور بولی، تم نے آج برے آنے والے وقت کو بڑی عقل مندی سے روک لیا ہے۔ احمد نے بے سمجھی سے بات کو سنی انسنی کر دی۔ وقت گزارنے کے لیے احمد نے بچیوں سے گھلنے ملنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ خاتون نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، لگتا ہے آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کوٹھی آسیب زدہ ہے، یہاں پر رخشندہ اس کی 3 بیٹیوں کی روحیں رہتی ہیں۔ احمد یہی سمجھا کہ خاتون مذاق کر کے اس کو بے وقوف بنا رہی ہیں۔ اس نے بڑی ظرافت سے جواب دیا کہ میں ایک امن پسند شخص ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اور روحیں اکٹھے ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں۔ خاتون نے پھر بڑے پراسرار انداز میں پھر احمد سے پوچھا، کیا واقعی وہ اس حقیقت سے نا واقف ہے کہ یہاں پر رخشندہ نامی خاتون اور اس کی بیٹیوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا؟ احمد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اور اس کو اندازہ ہوا کہ وہ خاتون واقعی سنجیدہ تھیں۔ اس نے ہکلا کر جواب دیا، وہ اس حقیقت سے مکمل طور پر لا علم تھا کہ اس کوٹھی میں کوئی دردناک حادثہ ہوا ہے۔ اس نے خاتون کو بتایا کہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ مالکان ملک سے باہر ہیں، کیونکہ پراپرٹی ڈیلر نے اس کو یہی بتایا تھا۔ اس خاتون نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، چلو میں تمہیں اس کوٹھی میں ہوئی درندگی کی کہانی سناتی ہوں۔ رخشندہ ایک امیر ماں باپ کی اکلوتی خوبصورت اور پڑھی لکھی اولاد تھی۔ اس کی ماں کا انتقال لڑکپن میں ہو گیا تھا۔ جب رخشندہ نے ایم اے کیا تو اس کے والد کو کینسر ہو گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک متوسط طبقے کے لڑکے سے جو ان کی ہی فیکٹری میں ملازم تھا، اس سے رخشندہ کی شادی کر دی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد رخشندہ کو پتہ چلا کہ اس کے نہ صرف سسرال والے بلکہ اس کا میاں بھی انتہائی عیار اور تنگ نظر شخص ہے۔
آہستہ آہستہ سانپ نے کینچلی بدلنی شروع کی اور رخشندہ کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی گئی۔ اس دوران میں اللہ نے اسے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ اب تو ہر وقت کے تانے اور مار پیٹ اس کا مقدر بن گئی تھی۔ ہر وقت اس کو بیٹا پیدا نہ کرنے کے منحوس ہونے کے تانے دیے جاتے۔ رخشندہ نے 1-2 دفعہ عزیز کو یہ کہنے کی غلطی کر دی کہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ اس کے بعد عزیز نے اس کو اتنا مارا کہ وہ 1 ہفتہ ہلنے کے قابل بھی نہ رہی۔ عزیز نے اس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ اس کی حیثیت ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی سی ہے جس کو وہ ذبح کر سکتا ہے مگر آزاد نہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے عزیز کا رویہ اس کی طرف اور بچیوں کی طرف بہتر ہو گیا تھا۔ وہ بھی خوش تھی کہ اللہ نے اس کی سن لی۔ ایک دن عزیز اس کی اور بچیوں کی سب کی انشورنس پالیسی کے کاغذات لایا اور بڑے دلار سے رخشندہ سے دستخط کروا لیے۔ ایک رات وہ بچیوں کے ساتھ سوئی تو اس نے محسوس کیا کہ کسی نے ان کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹتی رہی مگر سوئی گیس اس کے کمرے میں بھرتی گئی اور آخر کار کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ سے ان سب کی موت واقع ہو گئی۔ عزیز اور اس کے گھر والے صبح مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے اور پورا کاروبار، گھر اور انشورنس کے کلیم کے مالک بن گئے مگر یہ پیسہ ان کو استعمال کرنا نصیب نہ ہوا۔ عزیز کے والدین سوتے میں گیس کا ہیٹر کھلا رہ جانے سے ٹھیک رخشندہ اور اس کی بیٹیوں کی طرح مرے۔ عزیز کی ریڑھ کی ہڈی ایک ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی۔ اب وہ بستر پر اپنے دن پورے کر رہا تھا۔ احمد نے ایک جھرجھری سی لے کر استغفار پڑھی۔ اچانک ہی وہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد نے نکلتے نکلتے ان سے پوچھا، سنیے، آپ کو اس واقعے کی تفصیلات کا علم کیسے ہوا؟ وہ پیچھے مڑ کر مسکرائیں اور بولی، تم ہی بتاؤ، اتنی تفصیلات کسے پتہ ہو سکتی ہیں؟ تم نے مجھے دل سے آپا بلایا ہے، اس لیے تمہیں زندہ سلامت چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ احمد کے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ خاتون اسے اتنی جانی پہچانی سی کیوں محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ماسٹر بیڈ روم میں ان کا اور ان کی پیاری بچیوں کا پورٹریٹ ہی تو لگا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کو روحوں کے وجود پر یقین آیا۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے گھر خالی کیا اور قبرستان جا کر رخشندہ اور اس کی بچیوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی۔ یہ سارا قصہ اس کے بخار سے دہکتے دماغ کی کارستانی تھی یا حقیقت، وہ آج بھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔